ہاں میڈم، تم بھی آج میری کچھ بات مان لو۔ عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عزت کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور اسی عزت کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اب دیکھو، سب کچھ جان بوجھ کر میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، سراہتا ہوں تمہیں کہ تم ایک عورت ہو، اور تمہاری عزت کرنا ہم سب مردوں کا فرض ہے۔ تم اپنی لائف کو صحیح گزارنے کی کوشش کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں عزت دوں گا۔ اور اگر تم یہ لائف نہیں گزارنا چاہتی تو کوئی نہ کوئی تمہیں گولی مار دے گا۔ یہ اس کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی عزتوں کا سودا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے کہ وہ تم جیسی عورت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں ایسا اس لیے نہیں ہونے دوں گا کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو عزت سے گزارنے کی کوشش کرو۔ پچھلی تمام باتیں بھول جاؤ، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کو میں نے بلایا ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ۔ تمہارا بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، تم خوبصورت ہو۔ یہ آ گیا، یہ آ گیا، آ گیا میرا دوست خان۔ خان ہے۔ خان کیسے ہو تم؟ ٹھیک۔ یہ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، بولو۔ جو آپ کی مرضی ہے، اگر یہ توبہ کر لیتی ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بولو تم، اب تمہارا کام ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب چاہو تو پیار سے اس کو ہاں کر کے اس سے کہا شادی کر لو، اور چاہو تو گولی مار دو۔ اس کا سینہ تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھو، دیکھو میرے بہادر کو۔ بہت بہادر ہے میرا دوست، بہت بہادر ہے۔ اب تم چاہو تو اس سے شادی کر لو، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت انسان ہے، عزت سے پیش آتا ہے، بالکل سر، عزت کرتا ہے اور عزت چاہتا ہے، اور تمہیں بھی تمہاری پچھلی تمام باتوں کو بھول کر، تمام زندگی کو بھول کر تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ اور میں تمہیں بھی کہوں گا میرے دوست خان، اس کی تمام پچھلی باتوں کو بھول کر کبھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات مت کرنا کہ یہ ریش میں آ جائے۔ اور نہ تم بھی، تم اپنی زندگی کو بھول کر نئی زندگی کا آغاز کرو گی تو خوبصورت لائف گزرے گی اس کے ساتھ۔ یہ تمہیں بہت پیار دے گا، عزت دے گا، تمہارے معاشرے میں وہ عزت ہوگی کہ تم خود محسوس کرو گی کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بھی احساس ہوتا ہوگا ذلت کا، اب تمہارے ہاتھ میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم اس بات کو قبول کر لو، شادی کر لو میرے دوست ہے، بہت پیارا انسان ہے۔ جائز زندگی گزارنے کے لیے شادی کر لو۔ شادی، شادی بہترین عمل ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت اچھا عمل ہے۔ مبارک ہو، ہاتھ ملاؤ، شاباش۔ یہ چیز یہ چاہتا تھا۔ آ جائیں آ جائیں آپ۔ آئیے آئیے، آئے، شاباش۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر۔ آج میں تم سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ سب کے پیسے مبارک ہو گئے، سب کے پیسے جو تھے اس پر، جس میں خرچ کیے تھے یا جس میں لیے تھے اس کے نام پر، وہ سب میں نے ادائیگی کر دی ہے۔ سب کے پیسے میں نے دے دیے ہیں۔ بس میں بہت خوش ہوں اس بات سے
آئیے. ہاں کیا بات ہے؟ ہوں، لاؤ. ٹھیک ہے جاؤ. خرچے کے پیسے ہیں سر؟ خرچے کے لیے بھی ہے، اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے وہ چیز ہے جس سے انسان کی عزت بھی بکتی ہے، اور یہ بیچنے والے اسی پیسے کو وصول کرتے ہیں. باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں ان پیسوں کے لیے. دوست اپنے صحیح کہہ رہے دوست کی ہیں. عزت خراب کر دیتے ہیں ان پیسوں کے لیے. دھوکہ دے کر ان پیسوں کے لیے اپنی لائف بناتے ہیں. یہ ہے پیسے. یہ پیسے ہیں وہ اس کے لیے، اور یہی پیسے میں نے سب کو دے دیے. پیاری پیاری خوبصورت لڑکیوں کو یہ ان پیسوں کے ذریعے، ان پیسوں کے لالچ میں لوگ اپنے مقصد میں استعمال کرتے ہیں. اور میرے نزدیک یہ پیسہ عزت سے بڑھ کر نہیں ہے، ہاتھوں کا میل ہے. یہ لو، کیا یاد کرو گے تم؟ لیکن میں تم سب پر یہ بات واضح کر دوں کہ میں نے ایک ایک شخص کا پیسہ دے دیا ہے، اور یہ پیسہ جو تم جتاتے تھے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اس پر، یا اس کو دیے ہیں، یا اس کے نام سے وصول کیے ہیں، تو میں نے سب کا نقصان پورا کر دیا ہے. کیوں جناب؟ اب کوئی شخص اس لڑکی پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہ کرے. یہ میری ملکیت ہے، صرف میری ملکیت ہونے کے باوجود بھی میں نے اس کی مرضی ہمیشہ سامنے رکھی ہے. اگر اس کی مرضی ہوگی مجھ سے شادی کرنے کی تو یہ مجھ سے شادی کرے گی، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی، جس سے بھی ہوگی میں اس سے شادی کروں گا. لیکن یہ تم سب سے آزاد ہے، یہ میری عزت ہے. اور میں بتا دوں، اگر اس کی اجازت ہوگی تو ہمارا نکاح دبئی میں ہوگا. سب ناچیں گے، گائیں گے، جھومیں گے اور عیش کریں گے کہ ایک عزت دار لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر جا رہا ہوں. میں اپنے گھر میں اگر میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں بناتا تو شاید یہ میری نہیں ہوتی. لیکن یہ میری ہے، اس کی مرضی سے. ڈاڈا یہ میری عزت ہے، تم جانتے ہو اس کی عزت کرنا تم سب کا فرض ہے. یہ باپ ضرور ہے، لیکن اس کو بھی اب اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ میری عزت ہے. اور اسی لیے کوئی اپنی عزت کے لیے سودے بازی نہیں کرتا. تم باپ ہو، تمہاری بھی اجازت چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں تمہاری عزت بھی چاہتا ہوں. ہاں، کیونکہ یہ اس عورت نے جو اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس نے اپنی معافی مانگی ہے، اور میں اس سے بھی خوش ہوں. اور میری شادی میں تم سب لوگ چلو گے دبئی میں ہم شادی کریں گے، اور وہ شادی اتنے شایان شان ہوگی کہ دنیا دیکھے. یہ لڑکی جو ابھی سے ہونک ہو رہی ہے اپنی شادی پر، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، اب اس کو یقین آ گیا ہے. اور عزت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. بہت خوش ہوں میں کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت بچا کر اپنے دامن میں رکھ لی، اپنی حفاظت میں رکھ لی. اور ان محترمہ کی شادی میرے خان سے ہوگی. یہ بھی ایگری ہیں، راضی ہیں اس سے شادی کرنے پر، کیونکہ میرا خان اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ راضی ہیں، اور ہم دونوں کی شادی دبئی میں ہوگی. خان کی ان کے ساتھ ہوگی اور میری اس کے ساتھ ہوگی. آج اپنے ذہن سے ہر بات مٹا دو کہ تم کسی کی عزت بیچ سکتے ہو یا خرید سکتے ہو. صرف اللہ تعالیٰ ہی عزت کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے آ کر اسی عزت کی رکھوالی بن جاتا ہے. اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے
کہ اپنی لائف کو اچھی طرح گزارنے کے لیے عزت کی بات کرو, عزت سے رہنا سیکھو. تمہیں تمہارا جرمانہ مل چکا ہے, اب ان پیسوں سے کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش مت کرنا, ورنہ ایک دفعہ پھر میں سامنے آ جاؤں گا, اور اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, بخشوں گا بھی نہیں, ایک ایک چیز کا تم سے حساب لے لوں گا. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں عزت کرتا ہوں, عزت چاہتا ہوں, اور کسی کی بھی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سامنے آہنی دیوار بن جاؤں گا. اچھی لائف گزارنے کے لیے عزت بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اپنی ذلت شدہ زندگی کو بھول جاؤ. عزت گزارنے کے لیے عزت سے پیش آؤ, عزت کرو. عزت کرو گے تو عزت ملے گی, ذلت کرو گے تو ذلت ملے گی, یہاں بھی اور اوپر بھی. تم سب سوچو سمجھو, کتنی لائف ہے تمہاری, کتنی زندگی گزار لو گے تم, اور یہ چند پیسے جس کے لیے تم عزتیں بیچتے ہو وہ کب تک کھا لو گے؟ کیا وہ تمہیں تحفظ دے گی؟ کیا تمہاری آخرت کو سنوار سکتی ہے؟ نہیں. یہ پیسے, یہ دولت کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہمیشہ میں نے تمہیں اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن تم نے آگ لگانے کی کوشش کی اور میں اس آگ پر ہمیشہ پانی پھیرتا آیا ہوں. ان جیسے باپوں کی زندگی کو اپنی عزت سمجھ کر اس کی رکھوالی کرتا رہا. ہاں, اب میرے ساتھ اسی صورت میں تم ہو سکتے ہو کہ ذلت کی زندگی ختم کر. تم سوچو سمجھو, پیسہ سب کچھ رہا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا, پیسہ کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہے عزت ہے, ذلت کی زندگی نہیں. عزت, عزت. ہمارا معاشرہ بھی, ہمارا مذہب بھی عزت کو پسند کرتا ہے, عزت کو پسند کرتا ہے. میرا پاک پروردگار بھی ذلت کو نہیں, ذلت کو بالکل نہیں, ذلت کو نہیں, عزت کو. بہت خوش ہوں میں آج, بہت خوش ہوں میں آج کہ تم لوگ سب میرے سامنے ہو, اور میں تمہیں اپنا اعلان بتا رہا ہوں. اس لڑکی سے شادی کرنے کا جو میں نے وعدہ کیا تھا, اس کی مرضی کے مطابق وہ کر رہا ہوں. اور یہ بھی میرے خان سے شادی کر رہی ہے. دو لوگوں نے اپنی عزت کی زندگی گزارنے کی جو کوشش کی ہے, میں ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہوں گا. یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ, اور یہ جب خان کی بیوی بنے گی تو خان اس کو وہ عزت دے گا کہ یہ بھول جائے کہ اپنی پچھلی لائف کو. اور میں تم سب سے یہ بات کہوں گا, کہتا آیا اور کہہ رہا ہوں کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. جو کچھ چاہیے مجھ سے میں دوں گا, میں دوں گا. ہر طرح سے تمہاری ہیلپ کروں گا. کام چاہیے, جاب چاہیے, پیسے چاہیے, لو مجھ سے, لیکن عزت کسی کی خراب مت کرو. عزت کسی کی خراب کرو گے تو ذلت کی غار میں گر جاؤ گے, تو تمہیں اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. زندگی بھی خراب ہوگی اور پھر آخرت بھی خراب ہوگی. تم دل سے سوچو کہ تم ابھی تک جو لائف گزارتے آئے تھے, کیا وہ صحیح ہے؟ سوچو, بولو, کیا وہ صحیح تھی؟ کیا اس میں عزت ملتی تھی؟ پیسے تو ملتے تھے, عزت نہیں ملتی تھی, عزت نہیں ملتی. اور اس عزت کے لیے پیسے گنوانا پڑتے ہیں, رونا پڑتا ہے, گر گڑانا پڑتا ہے, اور اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا پڑتا ہے. جب جا کے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تمہاری معافیوں کو. اس دل سے, اس دل میں سوچو کہ اس دل میں اللہ کی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ذلت کی بندوق تمہارے سر پر ہمیشہ کھڑی رہے گی. خان نے بھی صحیح فیصلہ کیا ہے, اور خان کی محبت ہے. اور تمہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں, تم باپ ہو, تم بہن ہو, تم پھوپھا ہو, تم ماموں ہو, ختم کر دو, ختم کر دو. میں تمہارے ساتھ,
क्या चाहिए तुम्हें? इज्जत चाहिए ना? हाँ। क्यों हवनक बनी हुई हो तुम? खान बहुत मोहब्बत देगा तुमको। मैं वादा करता हूं कि खान तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा। और देखो बाप भी कितना खुश है। हो सकता है इसने दिल से अल्लाह से माफी मांगी हो, तो इसकी माफी अल्लाह ताला कबूल करे कि इसकी बेटी इज्जत से मेरे घर में आ रही है। और ये फूफा है, मामू हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इसके साथ, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। इनको भी समझाना चाहूंगा कि अपनी इज्जत से इज्जत को घर में रखो, इज्जत को बेचो नहीं, इज्जत के रखवाले बनो, इज्जत को जिल्लत के गार में मत डालो। इज्जत को बेचो नहीं, इज्जत सबसे कीमती चीज होती है। अल्लाह ताला भी खुश होता है। ये पैसे, हाँ ये पैसे आपको, ठीक है, ठीक है। खान से मैं बात करूंगा और खान और हम दुबई में शादी करेंगे। तुम सबका खर्च, तुम सबका खर्च मैं उठाऊंगा। और हमेशा वो काम करो जो अपनी इज्जत और पाकिस्तान के लिए हो, मुल्क के लिए हो, अपने दोस्तों के लिए हो, वतन के लिए हो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए हो। इसी में तुम सबकी बेहतरी है। ये पैसे क्या चीज है जिसके आगे हम लोग गुलाम हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं? ये कुछ नहीं, ये दुनिया में ये पैसा कुछ नहीं है। ये यूं मिट्टी का जर्रा है, दुनिया में कुछ नहीं है। ये जिल्लत भी देता है और इज्जत भी देता है। इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए पैसे को मत देखो, इज्जत को देखो। इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं कितना समझाता हूं तुमको, हमेशा समझाता रहा कि लोगों की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, जिल्लत से जिंदगी गुजारोगे तो जिल्लत तुम्हें मिलेगी। जो भी कुछ चाहिए, जो करना है मुझे बताओ।